فرش ازا. تو یہ فرش ازا وہ مبارک فرش ہے کہ جس فرش پر اگر ناری بھی آ جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے نوری بنا دیا کرتا ہے. اور یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر صرف انسان نہیں بلکہ ملائکہ بھی آ کر شامل ہوتے ہیں اور رب ذوالجلال سے اس بات کا اشتیاق کرتے ہیں کہ پارے الہ ہمیں بھی اجازت عطا کر کہ ہم بھی نازل ہو جائیں اور جا کر اس فرش پر شریک ذکر ہو جائیں کہ جہاں پر ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. اجازت تو ملتی ہے لیکن اذان محترم وہ فرشتے کہ ذرا سوچئے کہ جو فرشتے پہلے ہی کہاں ہیں؟ آسمانوں پر، جنتوں میں، اور جنتوں کی جنت میں ہے جنت الفردوس میں، کوئی جنت الماوا میں ہے، کوئی جنت العدن میں ہے، کوئی کسی بلند مقام پر ہے، کوئی کسی بلند مقام پر ہے. اتنا تو سمجھ میں آیا کہ زمین والوں کی خواہش ہے کہ آسمان پر وہاں چلے جائیں جہاں جنتیں ہیں، اور جنت والے یہ کہ جہاں فرش اعضا بچ جائے وہاں آنے کو اپنی معراج سمجھ، جہاں فرش اعضا بچ جائے وہاں شامل ہو جانے کو اپنی معراج سمجھا کرتے ہیں. لیکن ان فرشتوں کی معراج آج ہے کہ یہ فرش اعضا پر آتے ہیں، ورنہ ان کی کسی اور در پر جانا اور وہاں کی خدمت گزاری کرنا بھی معراج ہوا کرتا تھا. قرآن کریم اور کلام مجید سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، مگر رسول اکرم کی حدیث کہ جس میں رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ. رکن اور مقام کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ سارا کا سارا وہ علاقہ ہے کہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میری قبر اور میری ممبر کے درمیان، میرے ممبر کے درمیان جتنا علاقہ پھیلا ہوا ہے یہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد الکوفان، اس لیے کہ مسجد کوفہ کو اور شہر کوفہ کو کوفہ بھی کہا جاتا ہے اور کوفان الف نون زائدتان کے ساتھ بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے. تو مسجد الکوفان روضۃ من ریاض الجنہ، جنہیں پروردگار عالم نے زمین پر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے زمین کے ٹکڑے کو، ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا مسجد کوفہ کا بھی ہے. چھٹے مولا واقع سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ موضع قبر الحسین علیہ السلام منذ دفن فی، جس دن سے ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں دفن ہوئے تو جہاں وہ دفنائے گئے ہیں وہ جگہ بھی پہلے سے نہیں، اس دن سے جس دن سے حسین وہاں آرام فرما رہے ہیں وہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے. ٹھیک. اور سرکار مولا رضا علیہ السلام نے اپنے مدفن کے بارے میں خود جب دیبل کے قصیدے میں وہ شعر اضافہ فرمایا تو یہ کہا کہ وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے کہ جہاں ایک قبر بننے والی ہے توس میں. ٹھیک. تو ما بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد الکوفہ روضۃ من ریاض الجنہ، موضع قبر الحسین روضۃ من ریاض الجنہ، قبر بتوسن یا لہا من مصیبت روضۃ من ریاض الجنہ. ایک مرتبہ رسول اکرم نے ان سارے ریاض الجنہ کو بیان کرنے کے بعد کسی اپنی ایک محفل میں اصحاب کرام کے خدمت میں اور ان کے سامنے یہ عرض کیا تھا، بادروا الی ریاض الجنہ، دیکھو جب بھی ریاض الجنہ کی باری آئے تو ان کی طرف لپکا کرو، وہاں پہنچنے میں جلدی کیا کرو. کسی نے اصحاب میں سے پوچھا یا رسول اللہ وما ریاض الجنہ، کہ ریاض الجنہ ہے کیا؟ یہ بھی تو ارشاد فرمائیے. فرمایا حلق و ذکرنا، جہاں کہیں ہمارا ذکر ہو جائے وہ جگہ بھی روضۃ من ریاض الجنہ ہے. اچھا اب یہاں پر وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ چھٹے امام ہے، مدینہ منورہ ہے، بارگاہ امامت ہے اور شمع امامت سرکار صادق آل محمد علیہ السلام کے گرد پروانے ہیں کہ جو زانو تلمذ و زانو تسلیم کو طے کر کے مولا کی خدمت میں حاضر ہیں. زانو تسلیم کو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جملہ وہ ہے، یہ لفظ وہ ہے زانو تسلیم کو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خود تشریح طلب جملہ ہے کہ بارگاہ امامت علیہ السلام میں آنے کا پروٹوکول
اور حق یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہاں پر اپنے زانوے تلمس کو تو طے کیا جائے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے اور ان سے سیکھا جائے، انہیں سکھایا نہ جائے، دوسری طرف یہ کہ تسلیم کیا جائے، سرنڈر کیا جائے بارگاہ امامت میں۔ تو امام علیہ السلام کی محفل میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے اسأل اللہ الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ کوئی ایسا ہوگا جو جانتا ہوگا کہ مولا کی محفل میں جو دعا کرو قبول ہوتی ہے؟ کوئی ایسا ہی صحابی ہوگا جو اتنی معرفت تو رکھتا ہوگا، جبھی تو دعا کر رہا ہے نا۔ وہاں کے جہاں پر نہیں معلوم علوم انبیاء کو بکھیرا جا رہا ہے، اس کے سمندر بہائے جا رہے ہیں، وہاں پر کوئی صحابی اگر یہ کہہ رہا ہے اسأل اللہ الجنہ۔ لیکن عزیزان محترم، جو کوئی امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتا تھا اور آتا رہا، اس کی معرفت کا جو مرحلہ اور منزل اور درجہ رہا ہو، یہ ضرور ہوا ہے کہ جب اس کی امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اس ملاقات کے بعد امام علیہ السلام نے کچھ ایسا اس کی خدمت میں یا اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس کے معرفت میں ہمیشہ اضافہ ہوا۔ ایسا ہی مرحلہ یہاں ہوا، کہا اسأل اللہ الجنہ، میں جنت کا سوال کرتا ہوں۔ چھٹے لال ولایت ارشاد فرماتے ہیں انتم فی الجنہ فاسألوہ ان لا یخرجکم منہا، تو پہلے ہی جنت میں ہے، یہ سوال نہ کر کے جنت مل جائے، یہ سوال کر کے جس جنت میں ہے اس سے تو نکال نہ دیا جائے۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے مولا جعل تو فدا کا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے میں آپ پر قربان جاؤں، نحنو فی الدنیا، ہم دنیا میں ہیں مولا۔ کہا الستم تقرون بامامتنا و ولایتنا، کیا تم ہماری امامت پر ایمان نہیں رکھتے؟ کیا وہ جو اختیارات رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کیے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہتا ہے بلا یا ابن رسول اللہ، بالکل ایمان رکھتے ہیں۔ گویا مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہماری امامت پر ایمان رکھتے ہو، ہمارے اختیارات کو مانتے ہو جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اس کے بعد اگر ہمارے ذکر کی محفل میں آ کر بیٹھ جاؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ زمین کے کسی عام ٹکڑے پر بیٹھے ہو، یہ یقین رکھنا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں آ کر بیٹھے ہو۔ دعا کرنا خدا تمہیں اس محفل سے محروم نہ کر دے، دعا کرنا کہ خدا تمہیں اس محفل سے کبھی محروم نہ کر دے۔